أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اندر کی آواز اندر کی آواز اندر اس سورت کا نام سورہ لہب ہے، مکیہ ہے۔ ترتیب قرات کے اعتبار سے 111 نمبر پر ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 6 نمبر پر کی سورت ہے۔ یہ آیات رکوع 5، آیات رکوع 1، آیات 5، کلمات 24، حروف 81۔ پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں، کیونکہ پہلی بیان کیا گیا تھا کہ درس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو نماز میں پڑھتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، وہ بات ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں وہ سمجھ میں آئے۔ اسی لیے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی گئی، پھر تیسرے پارہ سے قل اعوذ برب الناس سے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے پہلے تیسواں پارہ کیا جا رہا ہے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب اور ٹوٹ گیا۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور ٹوٹ گیا، ابو لہب برباد ہو گیا۔ یعنی یہ سمجھیے کہ جب آپ نماز میں پڑھیں تو یہ سمجھیے کہ ابو لہب کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ ابو لہب برباد ہو جائے، اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ، نہ اس کا مال کام آیا، وما کسب اور نہ اس کی کمائی یعنی اولاد۔ یہ تو دنیا کے اندر ہوا۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی داخل ہوگا، نارن ایک بڑی آگ میں، ذات لہب چنگاری مارتے ہوئے، شعلہ مارتا ہوا یعنی بھڑکدار آگ کے اندر داخل ہوگا۔ وامرأتہ اور اس کی عورت بھی داخل ہوگی، اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب جو لکڑی لادتی تھی، لکڑی اٹھانے والی تھی یا چغل خوری کرنے والی تھی، فی جیدہا اس کے گردن کے اندر، حبل من مسد، حبل کے معنی رسی اور مسد کے معنی بڑھی ہوئی یعنی مضبوط، اس کے گردن کے اندر مضبوط رسی ہے۔ ترتیب قرات یعنی قرات کے اعتبار سے 111 نمبر، نازل ہونے کے اعتبار سے 6 نمبر، رکوع 1، آیات 5، کلمات 24، حروف 81 ہیں۔ اس صورت کا ربط اور جوڑ ما قبل سے یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین سورہ کافرون کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ مومنوں کے لیے مومنوں کا بدلہ اور کافروں کے لیے کافروں کا بدلہ ہے۔ تو اذا جاء نصر اللہ کے اندر مسلمانوں کا بدلہ کامیابی بیان کی گئی کہ مسلمانوں کا بدلہ کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی، اور اس صورت کے اندر غیروں کی جو نبی کے مخالفین ہیں ان کی ناکامی کا بیان ہے۔ اور اس صورت کے اندر ربط یہ ہے کہ سورہ والضحیٰ سے ایک ہی تمہید کے اندر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان القرآن کے اندر لکھے ہیں، اس صورت کے مضامین یہ ہے کہ دشمنان رسول کا انجام بیان کرنا ہے کہ جو رسول کی دشمنی کرے گا، چاہے وہ بیگانہ ہو جیسے اس زمانے کا کملیش تیواری، یا رسول کا اپنا خاندان کا ہو جیسے کہ ابو لہب یا ابو جہل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دستور بنا دیا، قانون بنا دیا کہ نبی کی جو بھی مخالفت کرے گا وہ دونوں جہاں کے اندر ذلیل ہوگا، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر تو ذلت رکھی ہوئی ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ بیان کرنا ہے کہ رسول کی مخالفت سے اے لوگوں ڈرو۔ اب یہ مت سمجھیے کہ صرف یہ کیا ہے غیروں کے لیے ہے، اگر نعوذ باللہ مسلمان کا لباس پہن کر کے اگر رسول کی شریعت کی توہین کرتا ہے
کہ اوپر جو ٹخنا سے اوپر پہنتے ہیں پائجامہ اور ان کی توہین کرتا ہے، جبکہ نبی کا فرمان ہے ما اسفل من الازار من الکعبین فهو فی النار، کہ جو ٹخنا سے نیچے لنگی یا پینٹ جو بھی پہنے وہ جہنمی ہے۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں لوگ، اس سنت کی مذاق اڑاتے ہیں۔ داڑھی رکھنے والے کو ہزاری باغ کا جنگل، ٹوپی پہننے والے کو یہ توہین کرے گا، چاہے نبی کی توہین کرے یا نبی کی شریعت کی توہین کرے، وہ ذلیل ہوگا۔ اگرچہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں سزا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آخرت کے اندر ان کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال اس صورت کے اندر یہ مضمون اور یہ پیغام ہے کہ نبی کی مخالفت جو بھی کرے گا، نبی کے ساتھ دشمنی جو بھی کرے گا، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے اندر ذلیل ہوگا۔ تو نبی کی مخالفت اور نبی کی دشمنی سے بچو، ورنہ دونوں جہاں تمہاری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا مطلب آپ سے میں پوچھوں گا بھی کہ آپ لوگ یاد بھی رکھتے ہیں کہ نہیں، کہ شان نزول اس کو کہتے ہیں کہ یہ صورت یا یہ آیت کس پس منظر میں یا کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے آپ لوگ، شان نزول۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت کریمہ اتری وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے، صفا پہاڑی پر، اور اعلان کیے یا صباحا۔ اس زمانے کے اندر اعلان کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی دشمن حملہ کرے تو شام کو اعلان کرنا ہوتا تو یا مسا، اور صبح کو کرنا ہوتا تو یا صباحا، یعنی ہائے صبح کی ہلاکت یا ہائے شام کی ہلاکت، کہ اے بنی فہر، اے بنی مطلب، اس طرح قبیلے کے نام لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیے تو تمام خاندان کے لوگ دوڑ پڑے، اور جو لوگ نہیں جا سکے وہ اپنا ایلچی بھیجے، اپنا نمائندہ بھیجے کہ دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب کا ہے جب جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی فرمائے دیکھو آج تک تم نے مجھے آزمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولا ہوں، اگر میں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تم کو برباد کر دے گا، تو کیا تم میری بات کی یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ بے شک آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، بالکل یقین کریں گے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ میں تم کو ایک عذاب سے ڈرانے والا ہوں، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں ایک آنے والے عذاب سے تم کو ڈرا رہا ہوں جو خطرناک ہوگا موت کے بعد، کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو تم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اللہ کو ایک مان لو اور میری رسالت کو مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تم لوگ مانو۔ ابو جہل یہ سن کر کے نعوذ باللہ مردود نے کہا تبا لکا سائر الیوم یا محمد الہذا جماعتنا، کہ نعوذ باللہ محمد تیری ہلاکت ہو، ہمیشہ ہمیشہ کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اور ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور نبی پر پھینکا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ابو لہب، محمد برباد نہیں ہوگا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب برباد ہوگا، محمد برباد نہیں ہوگا۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ تو جب نماز میں پڑھیے تو یہ بد دعا کیجیے تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب برباد ہو جائے، اور برباد ہو گیا کہ جب چاہے حضور کے اوپر اس نے پتھر چڑھایا تو مسلمانوں کو چونکہ کمزور تھے، اندر سے خواہش تھی کہ یہ ہلاک ہو جائے، تو اللہ نے خوشخبری دی کہ اے مسلمانوں گھبراؤ مت، یہ عنقریب ہلاک ہوگا۔ چنانچہ اس سورت کے نازل ہونے کے 8 سال کے بعد، غزوہ بدر کے 8 دن کے بعد، ابو لہب ایسی بیماری کے اندر سڑ کر کے مرا کہ بیٹے لوگ لاش تک کے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بھنگیوں سے کہہ لیجیے یا خبشیوں سے وہ کتے کی طرح گھسیٹ کر کے گڈھے میں ڈال دیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلی ہوا۔ تو یہاں پر برائی اور گستاخی کا انجام اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو جہل کو دکھا دیا، لہذا صبر کیجیے کہ کملیش تیواری ہو یا جو بھی ہو،
نبی کے شان میں جو گستاخی کرے گا ہمیشہ ہمیش ذلیل ہوا ہے اور ہوگا، اور نہ صحیح تو آخرت کے اندر تو ذلت ایسی ہوگی کہ اس دن مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا جو نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر تبت یدا، ید کے معنی آتے ہیں ہاتھ، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ ید کیوں کہا؟ حالانکہ ہاتھ سے ہلاک نہیں ہوا، تو مفسرین اس کی کئی وجہ بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ید سے مراد ہاتھ ہے، اور ہاتھ سے صرف ہاتھ ہی مراد نہیں ہوتا بلکہ جان مراد ہوتی ہے۔ جیسے اس زمانے کے اندر ہم لوگ اپنے محاورہ بول چال میں کہتے ہیں ارے اس نے تو اپنا ہاتھ کاٹ لیا، یعنی اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اگرچہ ہاتھ بولا گیا لیکن مراد ابو لہب کی ذات ہے، کہ ابو لہب کی ذات مراد ہے۔ جیسا کہ بما قدمت یداک، یہ کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ انسان جو بھی عمل کیا ہے قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ تو چونکہ ید سے ہاتھ کو آدمی عام طور پر ید سے تعبیر کر دیتا ہے جان کو، اس لیے ید فرمائے ہاتھ کی، ابو لہب کی ہاتھ کی یعنی اس کی جان کی ہلاکت ہو۔ دوسری وجہ یہ فرمائے کہ چونکہ اس نے ہاتھ سے پتھر پھینکا تھا حضور کے اوپر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بازاروں میں دعوت و تبلیغ کرتے تھے اور ابو جہل پیچھے پڑا رہتا تھا اور پتھر مارتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑیوں سے خون بہتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اس مردود ابو لہب نے پہنچایا ہے، کہ اپنا چچا ہو کر کے، خاندان کا ہو کر کے، پڑوسی کا ہو کر کے اتنی تکلیف پہنچایا۔ تو چونکہ ہاتھ سے پتھر مارتا تھا اس لیے ید کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ید فرمایا کہ اس کے ہاتھ ہلاک۔ تیسری وجہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ کہنے لگا کہ محمد اتنی وعید سناتے ہیں، وعدہ سناتے ہیں، یہ تو دیکھتا نہیں ہوں، اور کہنے لگا تبا لکما ما اری فیکما شیئا مما قال محمد، کہ اے میرے ہاتھ میں تو کچھ دیکھتا نہیں جو محمد کہتے ہیں، اگر محمد صحیح بات کہتے ہیں تو اے میرے دونوں ہاتھ تم لوگ ہلاک ہو جانا۔ اپنے لیے ہلاکت کی بد دعا کیا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم خود چاہتے ہو تو لو، ہم بھی کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ ہلاک ہو، تمہاری ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ابو لہب، ابو کے معنی ہوتا ہے باپ اور لہب کے معنی ہوتا آگ۔ جب تک کہ حضور سے دشمنی نہیں کیا تھا تو یہ عزت کے طور پر بولا جاتا تھا آگ کا باپ، یعنی بڑا خوبصورت، گورا نارا، مالدار بھی تھا، سردار بھی تھا، چہرے بشرا سے بڑا اچھا تھا، اس لیے لوگ حسن و جمال کی تعریف کی وجہ سے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ لیکن جس دن سے نبی کے اوپر پتھر پھینکا اور جس دن سے نبی کے اوپر دشمنی اس نے سادھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عزت کو ذلت میں بدل دیا۔ ابو لہب آگ والا، کہ اے لوگوں تمہارے اوپر، یہ اے ابو لہب تمہارے اوپر آگ کی خوشخبری ہے کہ تم جہنمی ہے۔ تو دیکھیے بڑی قیمتی بات ہے کہ نبی کی مخالفت سے پہلے یہ عزت تھی، لیکن نبی کے ساتھ دشمنی کے بعد یہی عزت یہ ذلت کا سبب بن گیا، اور کسی بھی کافر کا نام لے کر کے مسلمان بد دعا نہیں کرتا۔ قیامت تک سمجھیے کہ کئی کروڑ مسلمان ہر نماز کے اندر اس سورت کو پڑھ کر کے ابو لہب کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ابو لہب سب سے بڑا کمینہ انسان نکلا، کہ کسی کافر کا ابو جہل کا نام لے کر کے بد دعا نہیں کی جاتی ہے، اس کی بد دعا کے لیے اللہ نے ایک سورت نازل کر دی کہ اے مسلمانوں تمہارے نبی کو اس نے تکلیف پہنچایا، لوگ کلیجہ ٹھنڈا کرو، قیامت تک اس کے حق میں تم لوگ بد دعا کرو، اور روزانہ بد دعا کر کے اس کے لیے عذاب کو بھڑکاتے رہو۔ یہ تو ہوا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، وتب، اور وہ ہلاک و برباد بھی ہو گیا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے اندر یہ جانے سے ڈرا، اور غزوہ بدر کے اندر ہشام عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ماموں ہوتے تھے رشتہ میں، جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ خود اپنے ماموں کو غزوہ بدر میں اپنے ہاتھ سے قتل کیے۔
تو اس کو 1000 دینار دے کر درہم دے کر کے جو قرضہ تھا کہ تم معاف کر دیں گے میرے بدلہ میں جاؤ. اور ابو لہب ڈر سے گیا بھی نہیں تھا. اور جب بدر کے اندر سنا کہ اس طریقے سے میرے سردار مارے گئے تو غم کی وجہ سے اس کی حالت بدتر ہو گئی اور ایک قسم کا یہ عدسہ یعنی چیچک نکلا اور وہ مر گیا. اور اتنی بدبو پیدا ہوئی کہ کوئی لینے قریب نہیں جاتا تھا. عرب کے لوگ چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری پڑ جاتی ہے، حالانکہ حدیث میں ہے لا ادوا کہ بیماری پڑتی نہیں ہے. اگر کوئی ہم لوگ نعوذ باللہ کہ دمہ ہے باپ کے پاس خدمت نہیں کرتے ہیں تو یہ اسلام نے اس کا جڑ کاٹ دیا کہ بیماری پڑتی نہیں ہے. غلط خیال ہے، کفریہ عقیدہ ہے، بیماری نہیں پڑتی ہے. تو وہ ڈر سے کوئی جاتا بھی نہیں تھا ابو لہب کے پاس اور مر گیا تو 3 دن تک چھوڑ دیا لوگ اور بدبو آنے لگی یہ باڈی سے اور اس کے لاش سے، ڈیڈ باڈی سے. تو لوگوں نے شرم دلائی کہ کیسے تم لوگ بدبخت ہو کہ باپ کے انتظام نہیں کرتے ہو. چنانچہ حبشیوں کو لایا اور کتے کی طرح کھینچ کر کے گڑھے میں ڈال کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی. تو یہ اس طریقے سے حالات یعنی تو تب یہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، برباد ہو اور برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی اولاد. اولاد کو کمائی بھی کہتے ہیں. ان اولادکم من کسبکم کہ تمہاری اولاد یہ تمہاری کمائی ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنائے کہ اس طریقے سے مانو تو یہ ہوگا، نہیں مانو گے تو یہ عذاب ہوگا، تو ابو لہب کہنے لگا کہ میرے پاس بہت مال ہے، بہت دولت ہے، میری اولاد ہے. اگر نعوذ باللہ محمد جو کہتا ہے کہ اس طریقے سے ہوگا، عذاب ہوگا، اگر عذاب ہوگا تو ہم پیسہ دے کر کے اور میرے اولاد جو ہے عذاب سے بچا لیں گے، اس نے کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے ما اغنا عنہ مالہ کہ اے ابو لہب جس مال کے اوپر تیرا غرور تھا نہ تیرا مال کام آیا اور نہ تیری اولاد کام آئی. کہ بلکہ عتبہ کو طلاق دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، تو اللہ کے رسول کو تھوک بھی دیا تھا مردود. تو اللہ کے رسول بد دعا کیے تھے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک کہ اللہ اس کے اوپر اپنا ایک کتا نے شیر مسلط کر. تو شیر نے پھاڑ دیا تھا عتبہ کا اس طریقے سے کام تمام ہو گیا تھا. تو نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی. تو اس لیے میرے دوستو اگر آج ہم لوگ نعوذ باللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ماننے والے ہیں، لیکن بہت سارے مسلمان کے بارے میں آپ رانچی شہر میں رہتے ہیں اور شہری کے میرے کچھ دوست بتائے کہ نعوذ باللہ جو اونچے طبقے کے وی آئی پی لوگ ہیں، پیسے والے، تو اپنے آپ کو ہندوؤں کے مجلس میں وہ لوگ مسلمان ظاہر کرنا شرم محسوس کرتے ہیں. حالانکہ یہ مسئلہ فتاوی شامی وغیرہ کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان ہونے میں شرم محسوس کرے وہ ایمان سے نکل جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کافر ہوگا. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بعض لوگوں کو پیسہ ہو گیا، بعض لوگوں کو عہدہ ہو گیا، تو نعوذ باللہ کیا سنت اور کیا یہ سب شریعت کی بات شریعت پیکٹ میں رکھو. انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ سب بیان کریں گے تو کئی ہفتہ 10 ہفتہ لگ سکتا ہے کفریہ جملے. انشاءاللہ جمعہ کے بیان میں ہے یہ ٹارگٹ میں کہ اس کو بھی بیان کریں گے، کیونکہ ایمانی اصل چیز ہے کہ ساری زندگی کو روزہ نماز تسبیح تلاوت اگر ایمان ہی نہیں تو سب بیکار ہو جائے گا. تو بہرحال یہ اگرچہ ابو لہب کے بارے میں ہے لیکن قرآن تو اصل عبرت کے لیے ہے کہ ابو لہب قریبی تھا، مالدار تھا، لیکن نبی کی مخالفت کیا دیکھو انجام کیا ہوا. تو اے لوگوں اس زمانے کے اندر پیسے کی تھوڑی سی گرمی چڑھ گئی اور اس طرح شریعت کی توہین کرنا اور نبی کی شریعت کے ہلکا سمجھنا یہ بڑے خطرے کی بات ہے. خدارا یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ سے پڑھ کر ہم مالدار نہیں ہیں، لیکن وہ کس طریقے سے اللہ سے ڈرتے تھے. ہم لوگ یہ سمجھے کہ ان کے سامنے کیا مالدار ہیں، تھوڑے سے پیسے ہو گئے اس کی گرمی برداشت نہیں کرتے. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، تباہی اور بربادی کا مقام ہے. اس لیے پیسے کے اوپر، اولاد کے اوپر، اپنی جماعت کے اوپر، اپنے دوست کے اوپر کہ میرے ساتھ یہ ٹیم ہے، میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں، کبھی بھی گھمنڈ غرور نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. یہ تو دنیا کے اندر ہوا کہ اس کی تباہی ہوئی، مال بھی کام نہیں دیا، اولاد بھی کام نہیں دیا،
اولاد کی بھی کیا ہے اس کی زندگی کے اندر ہلاکت آئی، آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب داخل ہوگا بڑے آگ میں جو شعلہ مارتا ہوا ہوگا، بڑا عذاب ہوگا۔ جہنم کی ایک چنگاری آ جائے پوری دنیا کو جلا کر کے راکھ کر دے گی اس بھڑکتے ہوئے آگ کے اندر۔ تو یہ بات کہ ابو لہب اس کو لوگ کہتے تھے عزت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، لیکن جب نبی کی دشمنی پر اترا تو یہی عزت کا نام ذلت کے اندر تبدیل ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اگر اللہ نے مان دیا ہے، عزت دیا ہے، تو اس کو اللہ کے رضا میں استعمال کیجیے، ورنہ اسی مال کو اور اسی عہدہ کو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو ذلت کا سامان بنا دیں گے۔ اگر پیسہ ہے، عزت ہے، طاقت ہے، نبی کے اطاعت میں اللہ کی غلامی میں استعمال کیجیے تو عزت بڑھتی چلی جائے گی، کہ جیسا کہ صحابہ اور تابعین طب تابعین ہماری اکابرین امت کا حال ہے۔ اور نعوذ باللہ اگر اس پیسہ کو نبی کی مخالفت میں، کہ اللہ نے دولت دی اور اللہ ہی کی روٹی کھا کر کے اللہ کی مخالفت کرے، یہ کتنی، یہ اللہ کی، تو جیسا کہ الرحمن الرحیم کے بیان میں گزر چکا کہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہے کہ روٹی اس کی کھاتے ہیں اور کہ رات میں بہترین کھانا کھلایا اور نیت اسی وقت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ فجر نہیں پڑیں گے۔ یہ اللہ کی رحمانیت ہے کہ اس طریقے سے ہمیں رزق دے رہا ہے۔ تو بہرحال مال اور اولاد کے ذریعے، پیسے کے ذریعے اپنے آپ کو خدا سے ٹکر لینے کی نہ سمجھے، ورنہ قارون اور ابرہہ جیسا آدمی تو ٹکرا نہیں سکا۔ فرعون جو ذی الاوتاد طاقت والا تھا، تو اس سے کہیں اس زمانے کے سب طاقت میں نیچے ہیں، کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ ابو لہب کے لیے بھی بد دعا ہے اس صورت کے اندر، اور اس کی بیوی کے لیے بھی تباہی کا بیان ہے، قیامت تک کے بد دعا کا بیان ہے۔ نام اس کا اروا تھا، لقب ام جمیل، اور حرب کی بیٹی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ یہ بھی بڑی انتہائی درجے کی کمینی تھی، اور یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کے اندر رہے گی۔ دیکھیے یہاں پر میں یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر بعض ہمارے مسلمان سیدھے سادے کہ یہ سید ہیں، حالانکہ سید وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، رسول کے خاندان والے ایسی بدتمیزی سادات کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ سید ہیں، ان کے لیے وضو معاف، ان کے لیے نماز نہیں پڑھنا جائز، اور یہ سید ہے جو چاہے وہ کرے، سب کے سب ان کے گناہ معاف۔ تو میرے دوستو یہ گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اعملی یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ عمل کر، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ جب اللہ کے نبی اپنی لخت جگر کو عذاب سے نہیں بچا سکتے ہیں، تو یہ کیسے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ یہ سید ہیں تو ان سے نماز معاف، ان سے وضو معاف، اور جو چاہے یہ کرے؟ یہ شیطانی، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے کہ یہودیوں نے اس طریقے سے کیا ہے پھیلایا، تو یہ گمراہی ہے۔ نبی کے خاندان والا ہونے کے باوجود یہ کس طریقے سے ذلیل ہوا۔ تو اس کی بیوی بھی ہلاک و برباد ہوگی۔ اس کی بیوی کے اندر کیا صفت تھی؟ حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونے والی۔ حمالۃ، حملہ یحمل کو معنی اٹھانا، حمالہ مبالغہ کا صیغہ، اٹھانے والی، اور حطب معنی لکڑی، لکڑی اٹھانے والی۔ اس کو حمالۃ الحطب کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے کئی وجوہات اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ ایک تو مراد ہے کہ چغل خور، یہ چغل خوری کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آتے تھے، کافروں کے پاس جا کر کے کہتی تھی دیکھو فلاں آدمی آیا تھا، وہ ایمان لایا۔ چونکہ حضور کے گھر کے بغل میں یہ رہتی تھی، پڑوسی بھی تھی، تو ایک مطلب یہ ہے کہ حمالۃ الحطب، آگ ڈھونے، لکڑی ڈھونے والی، چغل خوری کرنے والی۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ تم یہی لکڑی لگاتے ہو، ادھر کی بات ادھر کرتے ہو، لڑاتے ہو، تو لکڑی لگانے کا مطلب چغل خوری کرنا۔ اور چغل خوری میرے دوستو بہت ہی خطرناک، اس سے خاندان کا خاندان آباد ہو جاتا ہے۔ شاید آپ لوگ کو قصہ معلوم ہوگا، نفحۃ الیمن کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے، عربی گرامر کے اندر ہے، پہلے زمانے میں ہم لوگ پڑھے ہیں مدارس سہارنپور میں، کہ ایک غلام بیچنے آیا، تو جو خریدنے گیا تو پوچھا اس غلام کے اندر کوئی عیب ہے کیا؟ تو بولا نہیں کوئی عیب نہیں ہے، صرف ایک عیب ہے کہ چغل خوری کرتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے چغل خوری کرتا ہے تو اس کو ہم سنبھال لیں گے۔ تو خرید کے لایا، کچھ دن تو ٹھیک رہا، پھر وہ اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ وہ آدمی اپنے یہ کیا ہے آقا کے پاس گیا اور کہا کہ اے آقا، آپ کی بیوی جو ہے
دوسرے مرد سے پھنسی ہوئی ہے، اور ادھر بیوی کو آ کر کہہ دیا کہ مالکن یہ جو آپ شوہر ہے یہ دوسری عورت سے شادی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پہلے عورت کے پاس گیا وہ کہ دیکھیے کہ تمہارا شوہر جو ہے دوسری عورت سے یہ تعلق کے قائم کر لی ہے، تم کو چھوڑ دے گا اور دوسری عورت سے نکاح کر لے گا۔ تو وہ عورت بولی کہ اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہے؟ تو وہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ رات کو جب سو جائے گا تو داڑھی کا بال کاٹ کر کے لانا اور ہم تم کو دوا تعویذ کر دیں گے، تمہارا شوہر کا دل دوسرے عورت کی طرف نہیں جائے گا۔ اور ادھر شوہر کو آ کے بہتا دیا کہ دیکھیے آقا آج آپ کی بیوی آپ کو قتل کرے گی، دوسرے مرد سے شادی کرے گی، آپ یقین نہیں ہے تو آپ جاگیے گا، جھوٹ کے سو جائیے گا، دیکھیے گا چھری لا کر کے آپ کو ذبح کرے گی۔ تو یہ مرد اپنی جان کی فکر ہوئی، سو گیا جھوٹ کے، عورت کو ادھر اپنی فکر کہ داڑھی کاٹنے کی نیت سے چھری لائی۔ اب وہ دیکھا کہ واقعتاً بیوی آئی تو اس نے اوپلے پکڑ کے بیوی کو ذبح کر دیا۔ اب بیوی کے گھر والے آئے تو شوہر کو ذبح کر دیے۔ اب اس کے گھر والے اس کو اور کئی دسوں آدمی کے اس طریقے سے جان چلی گئی۔ تو چغل خوری بڑی خراب چیز ہوتی ہے، تو یہ اس کی عادت تھی چغل خوری کرنے کی، یہ چغل خوری کرتی تھی، اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کہے، یا یہ کہ حقیقی معنی میں کہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود یہ بڑی کنجوس اور کمینی طبیعت کی تھی کہ مالدار ہونے کے باوجود جنگل سے لکڑی لاتی تھی، اور ایک روایت کے مطابق کہ گردن میں پھنسائی تھی رسی، فرشتہ اور ٹیک لگائی تھک کر کے، فرشتے آیا اور لکڑی کے بوجھ کو گٹھر کو الٹ دیا، جس کی وجہ سے پھندا لگ کر کے مر گئی۔ تیسرا مطلب گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی ہے کہ یہ عورت گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی ہے۔ اور چوتھا مطلب مفسرین نے یہ لکھا کہ جس طرح نبی کے لیے یہ لکڑی اور کانٹا چن کر کے لاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، تو حضور کو لیے جس طرح دنیا میں جنگل سے لکڑی لاتی تھی اور حضور کو تکلیف پہنچاتی تھی، قیامت کے دن یہ زقوم کی لکڑی لائے گی اور اپنے شوہر کے اوپر ڈالے گی۔ یہ چوتھا مطلب۔ پانچواں مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیتی تھی غربت کی کہ تم غریب ہو، یہ ہو وہ ہو۔ اور یہ پانچواں مطلب کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتی تھی کہ اس طریقے سے ہوا، اس طریقے سے ہوا۔ کئی وجوہات ہیں حمالۃ الحطب کے، تو بہرحال چغل خوری کرتی تھی، یا گناہوں کا بوجھ لا دے گی، یا یہ کہ اپنے شوہر کے لیے زقوم کا درخت جہنم میں چن کر کے لائے گی، جس کی وجہ سے اس کا عذاب اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ اس سے مراد یا تو حقیقت میں جہنم کے لوہے کی کڑی اور لوہے کی بیڑی اور لوہے کی زنجیر سے اس کو باندھ دی جائے گی۔ اس کی وجہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، وہ کہتی تھی کہ اے محمد تمہارے دشمنی کے اندر میں اس کو خرچ کروں گی اور بیچوں گی، اور تمہارے مخالفت میں اس کی قیمت خرچ کروں گی۔ تو نبی کی مخالفت میں جو ہار بیچی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر زنجیر کے طور پر آگ کی ہار اس کے گلے کے اندر ڈال دیں گے، جو اس کے عذاب کا اور زیادہ سبب ہوگا۔ اور ایک تفسیر کے مطابق کہ جہنم میں لوہے کا طوق اور زنجیر ہوگا۔ تو یہ تفسیر ہو گئی، یہ تشریح ہو گئی حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد کا۔ اب یہاں سے ایک تفسیر حقانی کے اندر بڑی ایک نقطے کی بات لکھی کہ جو لوگ خدا کے نافرمان ہیں وہ خواہشات کی رسی لگا لیے اور وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، اور جو خدا کے محبین ہیں اور خدا کے ماننے والے ہیں ان کے گلے میں اللہ کی اطاعت کی رسی ہے، اور وہ اطاعت کی رسی ان کو جنت میں کھینچ کر کے لے جائے گی۔ تو اب ہم لوگوں کے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے گردن کے اندر شیطان اور خواہشات کی پٹی ڈالتے ہیں جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا، یا اللہ کے اور اللہ کے رسول کی غلامی کی پٹی باندھیں جو ہم کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہم لوگوں کے اختیار میں ہے اور ہم لوگ اس کو اب سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر پھر میں وہی بات کہ اس زمانے کے اندر جو آیا کہ فلاں سید ہے، ان کے لیے نماز معاف، نماز نہ پڑھیں، شراب پئیں، جیسا کہ آغا خان کے بارے میں کہ یہ تو بڑا خدا کے قریبی ہیں،
ان کو تو جنت دنیا ملنی چاہیے. کیسی جہالت کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کی عبادت ایک طرف اور حضور کا سجدہ ایک طرف، ان کے بارے میں اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے نبی اپنے رب کی عبادت کیجئے موت کے آنے تک. موت تک اللہ کے نبی سے ایک وقت کی نماز معاف نہیں ہوئی تو کیا نبی سے درجہ بڑھ گیا کہ ان کے لیے نماز معاف ہو گئی؟ اور حرام کی چیز سے ذریعے کبھی ولایت مل ہی نہیں سکتی ہے. انما بغیکم علی انفسکم کہ تمہارے نفس کی بغاوت کی وجہ سے تم کو سزا ملے گی، تمہیں خدا کی قربت مل ہی نہیں سکتی ہے. یہ بالکل گمراہی قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، عقل کے خلاف کہ جس نبی کے صدقے میں کائنات بنی ان سے ایک وقت کی نماز معاف نہیں، اور ہم اتنے اونچے ہو گئے کہ ہمارے لیے نماز معاف اور حرام چیز حلال ہو گئی. یہ کیسے نبی کو پاور نہیں؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک کہ اے نبی جو حلال ہے اس کو آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ نبی سے بڑھاوا لوگ دے دیے. جہالت یہی ہے. میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ درس قرآن شروع کرنے کے میرا مقصد یہی ہے تاکہ یہ قرآن سے لوگوں کو فیض پہنچے اور سمجھے قرآن کو، اور قرآن اور حدیث کو سمجھے گا تو اس سے گمراہی نہیں آئے گی. لیکن حدیث سمجھنے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے، ورنہ اس زمانے کے اندر حدیث کے نام لے کر کے حدیث کا انکار جو اس کا ایک الگ موضوع رہے گا انشاءاللہ، کہ اس طریقے سے صحیح حدیث صحیح قرآن سمجھنے کی کوشش کریے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے لن تضلوا، ہرگز تم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے. یہاں پر ایک عبرت کی بات ہے کہ ابو لہب حضور کا چچا، خاندان کا آدمی، عربی بولنے والا، خوبصورت، مالدار، عزت والا تھا، لیکن نبی کی دشمنی کی وجہ سے سب سے زیادہ بد دعا ابو لہب کے اوپر، اس کی بیوی کے اوپر قیامت تک ہوگی. اور بلال حبشی غریب، کالا کلوٹا، نبی سے کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن نبی کے دامن تھامنے کی وجہ سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہوں گے اور لگام پکڑ کر کے ڈرائیوری کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے بلال حبشی جنت میں جائیں گے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام کے اندر خاندان اور یہ خاندان کچھ نہیں ہوتا ہے، عہدہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اصل رسول کی اطاعت ہے کہ رسول کی اطاعت کرے گا چاہے جتنا بھی وہ رسول کے شہر سے دور ہو، خاندان سے دور ہو، وہ اللہ کا محبوب اور رسول کا محبوب ہے. اور جو شریعت کی بغاوت نافرمانی کرے گا چاہے کتنا زیادہ مکہ اور مدینہ کا رہنے والا ہو، اللہ اور رسول کے نگاہ کے اندر وہ مجرم ہے اور اللہ اور رسول کی نگاہ میں وہ شخص مبغوض ہے. اب یہاں پر ایک اہم بات سمجھنا ہے کہ کسی بھی کافر کا نام لے کر کے قرآن پاک کے اندر بد دعا نہیں کیا. اس ابو لہب کا نام ہی لے کر کے بد دعا کیوں کیا گیا؟ اس کی کئی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر حمیت یعنی رشتہ داری کی بڑی اہمیت تھی کہ لوگ جیسے کہ شیب ابی طالب کے اندر جب قید کیا گیا صحابہ کو اور حضور کو تو 3 سال تک ابو طالب اور تمام خاندان کے لوگ ساتھ دیے، ابو لہب مردود ساتھ نہیں دیا. یہ ابو لہب کافروں کے ساتھ ہو گیا تھا اور الٹا گلہ کو مہنگا کر دیتا تھا اور یہ نگرانی کرتا تھا. تمام لوگ ساتھ دیے خاندان والے، لیکن ابو لہب اپنے بھتیجے کے ساتھ دینے کے بجائے اس نے کافروں کا ساتھ دیا. ایک وجہ یہ ہے اس کا نام لے کر بد دعا کرنے کی کہ دیکھیے آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ ایک غیر آدمی کچھ کہہ دے تو اتنا تکلیف نہیں ہوتا، لیکن گھر کا آدمی تکلیف پہنچائے تو اس سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے. تو یہ رسول کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی، اس لیے نام لے کر کے ابو لہب کی بد دعا کی. دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے، باپ کی جگہ چچا ساتھ دیتا ہے لیکن ساتھ دینے کے بجائے یہ الٹی دشمنی پر اترا، اس وجہ سے بد دعا کی. تیسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑ پر اعلان کیے تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا یہی تھا، اور دعوت کے موقع پر یہی آدمی یہی ابو لہب پتھر مارتا تھا. چوتھی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، گھر میں سالن بنتے رہتا تھا، گندگی ڈال دیتا تھا، کانٹا ڈال دیتا تھا، گوجڑی ڈال دیتا تھا. یعنی پڑوسی کو تو مدد کرنی چاہیے لیکن پڑوسی کو یہ سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا. پانچویں وجہ کہ عتبہ اور عتیبہ سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوایا کہ یہ جب صورت نازل ہوئی تو غصہ میں آ گیا اور جمیل ابو لہب کی بیوی اس آیت کو اترنے کے بعد حضور کو گالی دینے کے لیے پہنچ گئی
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول یہ آ رہی ہے ام جمیل ابو لہب کی بیوی. اللہ کے نبی فرمایا ڈرو مت، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ سے مجھے چھپا دیں گے. وہ گئی اور کہیں کہاں ہے؟ بولے یہی تو تھے. اب یہ کیا ہے کہ کدھر گئے؟ تو وہ اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں پائی. تو ماں اور بیٹے دونوں یہ کہے کہ مجھ سے تعلق نہیں رہے گا اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے ہو. تو عتیبہ نے تو کیا، عتبہ نے تو طلاق دیا، لیکن عتیبہ مردود زمانہ، اس نے حضور کے چہرے پر تھوک دیا تو اللہ کے رسول بد دعا کیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیر کے ذریعے پھڑوا دیا. اگرچہ تمام لوگ نگرانی کے لیے تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے شیر کے ذریعے اس کو پھاڑ کر کے بالکل ٹکڑا ٹکڑا کروا دیا. پانچویں وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ جس کے نام پر آپ لوگ یہ مسجد قائم کیے، جن کے نام پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رشتہ دار کا ساتھ دیتا ہے انتقال کے موقع پر، لیکن یہ مردود ابو لہب کافروں کے مجلس میں گیا اور کہا محمد نعوذ باللہ یہ تو بے اولاد ہو گیا، نرینہ اولاد مر گئی، یہ تو بے نام و نشان ہو گیا. حضور کے اولاد کے انتقال پر اس نے خوشی منایا تھا، کافروں کے ساتھ جشن کیا تھا. جس سے ذرا سوچئے کہ اگر ہمارا بیٹا انتقال کر جائے اور ایک رشتہ دار اس طریقے سے تکلیف دینے والی بات کرے تو ایک تو غم، اولاد کی غم کیسی ہوتی ہے، اور پھر اوپر سے رشتہ دار اس طرح تانا دے دشمنوں کے ساتھ مل کر کے، تو یہ سوچیے کتنی تکلیف ہوگی. تو ان 6 وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا نام لے کر کے بد دعا کیا ہے کہ اس طریقے سے ابو لہب کے لیے قیامت تک کے بد دعا کا سلسلہ چلتا رہے اور اس کی بیوی پر بھی بد دعا کا سلسلہ چلتا رہے. اور اس صورت کے اندر کہ کیا 8 سال کے نازل ہونے کے بعد 8ویں سال میں یہ غزوہ بدر کے 8 دن کے بعد وہ برباد ہوا اور اس کی لاش کے اندر وہ بدبو پیدا ہوئی کہ بیٹا بھی قریب نہیں گیا، خاندان والے بھی نہیں، کتے کی موت مرا اور دنیا ہی سے اس کی بربادی شروع ہو گئی. اور آخرت میں تو شعلہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کافروں ابو جہل سے بھی زیادہ اس کو عذاب ہوگا. تو اس سے کیا ہے، یہ سورہ ابو لہب کی، سورہ لہب کی یہ تفسیر اور تشریح ہو گئی. نماز میں اس طریقے سے دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کہ اللہ ہماری بات کا جواب دیتا ہے. بہت سارے نئے ساتھی آئے ہیں تو پھر سے بیان کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی کہ میرے بندہ نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندہ نے میری بڑائی بیان کی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے کہ اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندہ نے جو مانگا میں اس کو عطا کروں گا. اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستہ دیجیے. اللہ فرماتے ہیں عطا کروں گا میرے بندے کے لیے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ جو تم مانگ رہا میں دوں گا. تو اس طریقے سے میرا اصل مقصد یہ کہ نماز میں پڑھیں تو اس طریقے سے پڑھیں، نماز کو جاندار بنائیں. اور ایک اہم پیغام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ اللہ کے حبیب کو، اللہ کے محبوب کو ستائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے انتقام لیتے ہیں. جیسا کہ بخاری کی روایت ہے کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کو ستائے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. سوچئے اللہ سے جو جنگ کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا. تو اس میں تو یہ سبق ہے کہ جو نبی کو ستائے گا وہ ذلیل ہوگا، چاہے ابو لہب ہو یا کملیش تیواری ہو، جو بھی ہو. اور اس کے ذیل میں ایک اہم بات تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھے کہ اللہ کے محبوب بندوں کو جو ستائے گا اس کو بھی پریشانی آئے گا. چنانچہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب تقسیم ہند کی بات ہو رہی تھی تو ایک آدمی آیا اور کپڑا کھول کر کے ناچا، اور وہ آدمی ایک مولانا کے ساتھ پاس آیا، رونے لگا اور کہا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ حضرت میں نے حضرت مدنی کے سامنے کپڑا کھول کر کے ناچا تھا، اللہ نے وہ دن دکھایا کہ میرے سامنے میری ماں بہن کو یہ سکھوں نے کپڑا کھول کر کے نچوایا اور میرے سامنے عزت لوٹی. تو اس طریقے سے میرے دوستو یہ تو نبی کی بات دور کی ہے، ولیوں کو ستانے سے، علماء کو ستانے سے بھی اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں ایک نے گستاخی کی کہ امام صاحب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا.
کہا ہاں سنتے ہیں آپ کی ماں بڑی خوبصورت ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. سوچیے اگر کسی کی بوڑھی ماں کو اگر کوئی کہے تو کتنی تکلیف ہوگی. تو فرمائے کہ ہاں وہ بالغ ہیں، بالغہ ہیں، میں ان سے اجازت لے کر آتا ہوں، اگر وہ کہیں گے تو نکاح کر دوں گا. جیسے ہی چلے وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گیا. لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے صبر نے اس کو قتل کر ڈالا. تو اس طریقے سے تکلیف پہنچانے سے ولیوں سے بھی بچیں اور بزرگوں سے بھی بچیں، کہ جس طرح نبیوں سے اللہ تعالیٰ نبیوں کے دشمنوں سے انتقام لیتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ولیوں سے بھی انتقام لیتے ہیں. اس سے پرہیز کریں. اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اور قرآن کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كله. اللهم لا نحصي ثناء كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو قرآن پاک میں کہا دیا سنا دیا ہے، اللہ ہم کہنے اور سننے دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں گمراہی سے حفاظت فرما. اے اللہ قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھیلانے کی، عمل کرنے کی، تبلیغ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم لوگوں کے جائز مقاصد کو پورے فرما. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم تمام لوگوں کی تمام جائز حاجات کو پوری فرما. جو بیمار شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی سے شروع دوشی عطا فرما، جو مظلوم ہیں ان کی رہائی نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله برحمتك يا رب.